وہ ماشاء اللہ کیوں آئے؟ جمہوریت کامیاب کیوں نہیں ہو سکی کہ کوئی کسی کی گود کا ہے، کوئی کسی کی گود کا الیکشن نہیں ہو سکا؟ ہاؤس شریف کے اندر ایک بڑی پھوٹ ہے، وزیر اعظم نااہل، وہ اب میں چھپکلی کے طور پہ اور چھپکلی خان صاحب شرابی نہیں ماریں گے، ایم وٹا رکھ کے مار دیں گے۔ مارشل لاء کا جواب یہ کل کا فیصلہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ نہایت ہی اہم دن ہے آج آپ کے سامنے فیصلہ آئے گا جو محفوظ ہو چکا۔ آج فیصلہ یہ آئے گا کہ جو پنجاب اور KPK کے الیکشن میں تاخیر پر جو معاملہ بنا ہے، یعنی سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ایک تاریخ رقم کرے گا۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ نون لیگ کی قسمت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کی قسمت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جمہوریت کی قسمت کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کی سمت متعین کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے متعین یہ ہوگا کہ پاکستان کیا جمہوریت کے قابل ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے آج 4 جواب مل جائیں گے، اگر یہ کل کو فور ایگزامپل معاملات آ جاتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اندر تو جان تھی جمہوریت کو ایکسپٹ کرنے کی، لیکن اگر اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو ساری تاریخی جوابات مل جائیں گے کہ 4 مارشل لاز کیوں آتے تھے۔ آج تک جو مارشل لاء آپ کہتے ہیں کہ وہ مارشل لاء کیوں آئے، وہ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جمہوریت کامیاب کیوں نہیں ہو سکی، کیا لوگ وہ خود آتے تھے؟ کیا ملٹری خود کو کرتی تھی؟ کیا کسی کو خود آنا پڑتا تھا؟ کیا تیسری قوت ہر دفعہ تیار رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ کی جمہوری قوتیں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے جمہوری پاور پولز ہیں، یعنی قوتیں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کلین سویپ اور 90% پاپولیرٹی کے ساتھ جو جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور اگر اس کو کسی قسم کے بھی جو معاملات کی اب ضرورت نہیں ہے، اچھا بنی کیسے تھی؟ تو ہمارا پروسیس بننے کا یہی ہے۔ اگر یہ کوئی جماعت کہتی ہے کہ کوئی کسی کی گود کا ہے، کوئی کسی کی گود کا ہے، تو سب ایک دوسرے کی گود میں ایسے ہی پل کے آئے تھے۔ اب بات فیصلہ یہ ہے کہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اس ایوولوشنری پروسیس کے تحت اب ایک قانون ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک مقننہ ہے۔ اب اس آئین، قانون، مقننہ، پارلیمان، اس کی جو ہے وہ عزت کو آپ نے قائم نہیں رہنے دیا، تو چند سوالات اٹھیں گے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کل فور ایگزامپل 90 روز کے اندر کے الیکشن کروانے کا حکم جاری کرتی ہے تو اس پر سوال جو کھڑے ہوں گے، کیا حکومت اس فیصلے پر عمل کرے گی نمبر 1، یا پھر انکار کر دے گی؟ اگر حکومت فیصلہ ماننے سے انکار کرتی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر توہین یا پھر توہین عدالت ہوگی۔ اگلی بات یہ نکلے گی کہ کیا وزیر اعظم نااہل ہوں گے؟ آپ مجھ سے یقیناً سوال پوچھنا چاہیں گے کہ وزیر اعظم نااہل کیسے ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن 90 دن کے اندر کروا دیں۔ اب دوبارہ جب فیصلہ آئے گا جو کہ آنا چاہیے میرے خیال میں 2-4 کے تحت، اور یہ میں صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں ان جو قانون دانوں کی متعلق بات کر رہا ہوں جو کہ اس ٹائم پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، میں ان جج صاحبان کے متعلق بات کر رہا ہوں جو اس وقت اتھارٹی ہیں۔ میں نے بہت بے شمار چیف جسٹس صاحبان جو تھے جو پریویسلی گزرے ہیں، ان سب نے کہا ہے کہ قانون کی بالادستی کے اندر اور آئین کے مطابق 2-4 یعنی اگر ٹائم سے پہلے اسمبلیز توڑ دی جائیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر کرانے پڑتے ہیں، تمام پروسیجرز دیکھ کر، یعنی ٹیکنیکلٹیز دیکھ کے، اور اگر وقت پر اگر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، یعنی وقت پر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، تو پھر آپ کو 60 دن کے اندر کروانے پڑتے ہیں۔ واضح قانون ہے۔ اچھا، اب اس میں کوئی قانون میں مجھے نہیں ملا تمام گفت و شنید کے بعد کہ آپ جو ہے وہ اس انٹرم گورنمنٹ کو پرولونگ کر سکتے ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ 254 آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی پرولونگ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، یا کسی کا لکونہ نکال سکتے ہیں، یا کسی قسم کا ایسا طریقہ کار نکال سکتے ہیں کہ جو آپ، میں نے کل بھی بے شمار پروگرامز کیے اور اس کے اوپر بے شمار لوگوں سے جو انٹرویوز کے اندر بات ہوئی، اس میں یہ تھا کہ وہ 254 پر آنا چاہتے تھے، منہ سے بولتے بھی نہیں،
سامنے آتے بھی نہیں اور اسی طریقے سے چھپتے چھپتے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ 254 کے پردے میں جو چھپنا چاہتے ہیں وہ چھپ نہیں پا رہے. یعنی معیشت خراب ہے. 33 ارب روپے آپ بانٹ رہے ہیں لیپ ٹاپ کے لیے اور 20 ارب روپے آپ کے پاس الیکشن کرانے کے نہیں ہیں. اچھا دوسرا معاملہ یہ کہ ایک دن الیکشن ہو. یہ قانون کے اندر لکھا ہے کہ صرف ایک ہی دن الیکشن ہو. اچھا اگر آپ کہیں گے پریسیڈنٹ باقی ممالک میں کیا ہے, تو انڈیا آپ کی سب سے بڑی مثال کہ کسی بھی اسٹیٹ میں آج تک کبھی بھی ایک ہی دن پہ الیکشن کبھی نہیں ہوئے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے الیکشن ایک ہی دن پہ ہوں. اچھا اس کے اوپر کنسنسس الگ بات ہے, میں اس پہ فیصلے نہیں سنا رہا. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا اگلی بات یہ کہ نااہل کیسے ہوں گے. تو یہ 254 کی میں نے بات کلیئر کر دی کہ معیشت یا پھر خراب سچویشن آن دا بارڈرز, کہ دونوں جب آپ کو جواب ملیں گے تو واضح طور کے اوپر یہ سارے ادارے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. اچھا ان دونوں کو حاضر کرنے کے لیے آپ کیا لگتا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان سارے اداروں سے الگ الگ بات کریں گے؟ نہیں, وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی وزیر اعظم پاکستان, جو کہ تمام آئین کا حوالہ جات دے کر کہتے ہیں کہ ہم صدر کے کسی بھی مشاورت کے مجاز نہیں, یعنی صدر کو انہوں نے مکمل طور پہ ایک فارغ کریکٹر دے دیا. میں اس پہ پھر کبھی دوبارہ ضرور بات کروں گا کہ اگر آپ گورنر کو کچھ نہیں سمجھتے, اگر آپ صدر کو ایک آئینی عہدہ نہیں سمجھتے, تو ان دونوں کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس کے اوپر ریفارمز کے اوپر بات چلی جائے گی. چنانچہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا. جب وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے جناب یہ کیا معاملہ ہے, تو وہ کہیں گے جی ہاں وہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور میں یہ پیسے بھی نہیں دے سکتا اور میں نہ ایف سی کو بلا سکتا ہوں, نہ باقی آپریٹو معاملات کر سکتا ہوں, نہ پروسیجرز ہو سکتے ہیں, نہ الیکشن کے اندر جو سیکیورٹی دینی ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے اداروں کی معاونت نہیں ہے. تو اس کے اوپر سادہ جو بات ہوگی وہ نااہل ہوگی. اس پہ میں اپنی اندرونی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاؤس آف شریف کے اندر ایک بڑی پھوٹ ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو جائیں. اور یہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نون لیگ اتنی زیادہ تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا. یہ دنوں کی گیم ہے. یقین کیجئے کہ 5 سے 6 مہینوں تک میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یوسیز کے اندر چلے جائیں اور یہ بزنس مین طبقے کی طرف چلے جائیں. وہ نواز شریف کو کسی بھی صورت میں امید سمجھتے تھے, لیکن ایسا ہی صفحہ چٹ ہو جانا, آپ یوں سمجھ لیں کہ زمین پر ان کے اثار ہی نہ ہونا. ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈائناسورز جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم زبردستی چھپکلیوں کو ڈائناسور کہنے لگ گئے کہ یہ نکی رہ گئی, اس نے ورنہ بہت وڈی سان. لیکن اب اس طرح بڑا ڈائناسور جو تھا وہ اب میں چھپکلی کے طور پہ, اور چھپکلی خان صاحب راج وہ جو شرابی نہیں ماریں گے, ایم وٹا رکھ کے مار دیں گے. تو پرابلم یہاں پر یہ آ گئی کہ یہ ختم ہو گئے. وزیر اعظم کو نااہل کروا دیا جائے گا, اور یہ اس لیے کیونکہ رانا ثناء اللہ کا آپ کو بیان یاد ہوگا, اس نے سادہ ایک بات کی ہے. اس نے کہا تھا کہ پہلا ایک بولا گیا تھا ادھر ہم ادھر تم, اس کا تاریخی حوالہ جات سے میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا معاملات اسی طرح ہوئے تھے کہ ادھر ہم ادھر تم. بھٹو صاحب ایسا جو ہے وہ ذاتی فیصلہ تو نہیں کر سکتے, جو کہ مجھے ابھی شاید میری تاریخ کی کمزوری ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, نہ میں نے کہیں اس طرح مستند جگہ پہ پڑھا ہے کہ ایسا کہا گیا تھا. لیکن رانا ثناء اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ہم نہیں تو تم بھی نہیں, تو اگر ہم تو ہیں ہی نہیں اب تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہ جو معاملہ بناتا ہے یہ ہمیں یہ بناتا ہے کہ یہ کیا معاملہ بنائے گا. اس پر ایک اور سوال کہ کیا ایک نیا باقی بینچ بھی وجود میں آئے گا, اور اگر حکومت ماننے سے انکار کرتی ہے تو ایک نئے وکلا تحریک کا آغاز ہوگا. یہ مختلف معاملات ہیں, اور میں اگلی دفعہ یہ جو کہ انارکی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا یہ بات میں کر چکا آلریڈی. لیکن اب ایک آخری بات کہ مارشل لا کا جواب یہ کل کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو آپ نے نہیں ماننا تو پھر آج کے بعد ہم پاکستانیوں کو کبھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مارشل لا کیوں لگتا ہے.